آج ہم قرآن مجید کی دوسری اور سب سے لمبی سورت البقرہ اس کے ابتدائی حصے کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جی، یعنی پہلی 144 آیات کا۔ اور ہماری بات چیت کی بنیاد تفہیم قرآن پر ہوگی جو سید مودودی کی ہے۔ بالکل، یہ حصہ بہت بنیادی ہے، ایمان کفر نفاق سے شروع ہوتا ہے۔ جی، اور پھر انبیاء کے قصے ہیں اور امت مسلمہ کی تشکیل تک بات جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سورت کا آغاز ہی دیکھیے علیم سے ہوتا ہے، حروف مقطعات۔ جی، جن کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں، اور تفہیم کہتی ہے کہ یہ خود قرآن کے الہامی ہونے کا ایک اشارہ ہے، ایک چیلنج بھی۔ اور فوراً بعد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جی، متقین یعنی وہ لوگ جن میں خدا کا خوف ہو، ذمہ داری کا احساس ہو۔ تو یہ متقین کون ہیں؟ تفہیم ان کی کیا پہچان بتاتی ہے؟ کیا صفات ہیں ان کی؟ دیکھیں، تفہیم کے مطابق متقی وہ ہے جو پہلے تو غیب پر ایمان لائے۔ غیب یعنی وہ چیزیں جو ہم براہ راست دیکھ یا چھو نہیں سکتے، اللہ کی ذات، فرشتے، وحی، آخرت، یہ سب۔ اچھا، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ جی، اور قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور سب سے اہم آخرت پر پکا یقین۔ تو یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، کامیاب ہیں۔ بالکل، تفہیم یہی کہتی ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی ذکر آتا ہے ان لوگوں کا جو نہیں مانتے، یعنی کفار۔ جی، کفار کا ذکر ہے۔ کہا گیا کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر جیسی ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ مگر ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو زیادہ پیچیدہ ہے، منافقین۔ ہاں، منافقین۔ تفہیم ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر دل میں کفر چھپایا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ان کی حالت کی 2 مثالیں بھی دی گئی ہیں، بڑی زبردست۔ کون سی؟ ایک تو جیسے کسی نے آگ جلائی، روشنی ہوئی مگر پھر بجھ گئی اور وہ اندھیرے میں رہ گیا۔ یعنی ایمان کی روشنی آئی مگر فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جی، اور دوسری مثال بارش کی ہے کہ آسمانی بجلی چمکتی ہے تو چل بڑھتے ہیں، اور جب اندھیرا اور گرج ہوتی ہے تو ڈر کر ٹھہر جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کا شک، تذبذب اور اسلام سے کترانے کی کیفیت دکھاتا ہے۔ ان گروہوں کی بات کے بعد ایک عام دعوت ہے نا، سب انسانوں کے لیے۔ جی ہاں، بالکل۔ تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہی رب جس نے پیدا کیا، زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، بارش سے رزق نکالا، یہ سب یاد دلایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ چیلنج بھی ہے۔ جی، وہ مشہور چیلنج کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اور یہ چیلنج آج بھی قائم ہے۔ بالکل قائم ہے، اور اسی کے ساتھ ایمان اور اچھے عمل والوں کے لیے جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ اچھا، آگے مثالوں کا ذکر ہے کہ اللہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تفہیم کہتی ہے کہ مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ایمان والے ان سے ہدایت پاتے ہیں، اور نہ ماننے والے وہ ان میں بھی گمراہی کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ یہی فاسقین کا ذکر آتا ہے، فاسقین یعنی جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ سمجھا۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ جی، حضرت آدم کی تخلیق، فرشتوں کا وہ سوال کرنا، پھر آدم کو علم الاسماء سکھانا، چیزوں کا علم۔ ہاں، جس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوئی، پھر فرشتوں کا سجدہ، ابلیس کا انکار، تکبر کی وجہ سے۔ بالکل، پھر جنت میں رہنا، وہ ممنوعہ درخت، پھر بھول چوک، توبہ اور زمین پر خلافت کا آغاز۔ یہ تو پوری انسانی کہانی کا خلاصہ لگتا ہے۔ جی، تفہیم اسے ایسے ہی پیش کرتی ہے۔ یہ صرف واقعہ نہیں، انسان کا پورا کردار اور اس کی ذمہ داری واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت لمبا حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ تفہیم اس کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ تفہیم کے مطابق بنی اسرائیل کی تاریخ کو ایک طرح سے ایک نمونے کے طور پر، ایک کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں انہیں اللہ کی کتنی نعمتیں ملی، فرعون سے نجات، من و سلوہ اترا، پتھر سے چشمے نکلے۔ جی ہاں، بہت سی نعمتیں۔ مگر ان کا رد عمل کیا تھا؟ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، من و سلوہ پر ناشکری کی، گائے ذبح کرنے میں کتنی حیل و حجت کی، وہ سبت کا واقعہ بھی۔ جی، ہفتے کے دن کی نافرمانی کی، اللہ سے کیے وعدے توڑے، نبیوں کو جھٹلایا، حتیٰ کہ قتل تک کیا۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد؟ مسلمانوں کو خبردار کرنا،
تفہیم یہی کہتی ہے کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور عہد شکنی کا انجام کیا ہوتا ہے، اس سے بچو۔ لیکن اسی دوران وہ آیت 62 بھی آتی ہے جو بڑی اہم ہے۔ یقیناً وہ آیت تو ایک بنیادی اصول بتاتی ہے کہ نجات کسی خاص گروہ میں پیدا ہونے سے نہیں ہے۔ چاہے کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو یا سابی۔ جی، نجات کا اصل معیار ہے اللہ پر، آخرت پر سچا ایمان اور نیک عمل۔ یہ عالمگیر سچائی ہے۔ تفہیم کے مطابق یہی اسلام کی روح ہے۔ بنی اسرائیل کے اتنے لمبے ذکر کے بعد اچانک رخ حضرت ابراہیم کی طرف ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہ تبدیلی بہت معنی خیز ہے۔ تفہیم کہتی ہے کہ ابراہیم وہ ہستی ہیں جنہیں یہود، نصارہ، مسلمان سبھی مانتے ہیں۔ انہیں قرآن امام الناس کہتا ہے۔ جی، لوگوں کا پیشوا اور اصل مسلم یعنی اللہ کا فرمانبردار، اور حنیف یعنی یکسو۔ کعبہ کی تعمیر کا ذکر بھی یہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ بالکل، اور ان کی دعائیں بھی، امن کی، رزق کی، ایک مسلم امت کی اور ایک رسول کی بعثت کی، یہ سب مسلمانوں کو ان کی اصل جڑوں سے جوڑتا ہے۔ گویا اصل دین دین ابراہیمی ہی ہے۔ جی، جو شرک سے پاک، خالص اللہ کی بندگی ہے، باقی گروہ بندیاں بعد کی چیزیں ہیں۔ اور پھر اس حصے کا اختتام ہوتا ہے قبلے کی تبدیلی کے حکم پر۔ ہاں، تحویل قبلہ، بیت المقدس سے کعبہ کی طرف، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار بھی تھا۔ تفہیم اس کی کیا اہمیت بتاتی ہے؟ دیکھیں، تفہیم کہتی ہے یہ صرف سمت بدلنا نہیں تھا، یہ امت مسلمہ کو ایک الگ مستقل پہچان دینا تھا۔ ایک مرکز دینا تھا۔ جی، اور یہ ایک آزمائش بھی تھی کہ کون صرف پرانی عصبیت سے چپکا ہے اور کون سچے دل سے رسول کا تابع ہے۔ اسی موقع پر امت وسط کا لقب بھی ملا۔ بالکل، امتن وسطا، یعنی بہترین امت، معتدل امت، تاکہ وہ لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول ان پر گواہ ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ البقرہ کا یہ پہلا بڑا حصہ ایمان کی بنیاد رکھتا ہے، تاریخ سے سبق سکھاتا ہے، اور پھر امت محمدیہ کی شناخت اور اس کی ذمہ داری طے کرتا ہے۔ بالکل صحیح، سبق یہی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور کامیابی اسی کی پیروی میں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے منہ موڑا وہ ناکام ہوا۔ اور کعبہ کی مرکزیت اور امت وسط ہونا، یہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس گواہی دینے اور اعتدال قائم رکھنے کی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں اور اسے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔